الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. احباب گرامی، بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ آدم کے بیٹے یہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے ہر ایک کا زنا کا حصہ جو ہے وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. ادرک ذالک لا محالہ، اور ہر بندے نے اپنا جو زنا والا حصہ ہے نا وہ پا کر رہنا ہے، اس کو ملے گا، یہ ضرور اس میں مبتلا ہوگا. فزن العین النظر، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم عورت کو دیکھنا. وزن اللسان المنطق، اور زبان کا زنا کیا ہے؟ کہ کسی غیر محرم عورت سے میٹھی میٹھی شہوت بھری باتیں جو ہیں یہ کرنا. والنفس تمنا وتشتہی، اور پھر بندے کا جی جو ہے، دل جو ہے، یہ اس کی تمنا بھی کرتا ہے، آرزو بھی کرتا ہے، چاہتا ہے. والفرج یصدق ذالک او یکذبہ، پھر شرمگاہ جو ہے یا تو پھر اس کو زنا میں ڈال دیتی ہے یا پھر یہ بچ نکلتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آج اس دور میں ہم زندہ ہیں، اس دور کا پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات، رسالے وہ دیکھ لیں، الیکٹرانیکل میڈیا یہ جو آپ کے ریڈیو ٹی وی وغیرہ ہیں یہ دیکھ لیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ سارے جتنے ذرائع ہیں یہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ یہ زنا کا ماحول جو ہے وہ ہمارے سامنے لانے میں زور لگا رہے ہیں. ہر چینل کی یہ کوشش ہوتی ہے انتہائی خوبصورت عورت انتہائی مختصر لباس میں، انتہائی کشش والے لباس میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، بے شک اس نے خبریں پڑھنی کیوں نہ ہو، پھر بھی اتنے بیہودہ انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا اس سے نظر نہ پھیرے. اپنا بزنس چلانے کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ زنا کا ماحول جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں ہمارا امتحان ہے. اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے، کون بچے گا؟ جس کا ایمان یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، جن کے سامنے اس وقت کی خاتون اول وہ ننگی ناچ رہی ہے، اپنے ہاتھوں خود دروازے بند کر رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس کی طرف نہیں بڑھتے، بند دروازوں کی طرف بڑھتے ہیں. اور جب بندے کے اندر اتنا تقویٰ ہو، اتنا پرہیزگاری کا یہ بندہ جو ہے وہ مجسم ہو، تو پھر اللہ اس کے لیے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں
اس بےہودہ عورت، اس بدکار عورت کے مقابلے میں وہ جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں، مرد پانی پلا رہے تھے، بالآخر مردوں نے پانی پلایا، کنویں پہ بھاری پتھر رکھ کر چل دیے، اب وہ بچیاں کھڑی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہاں سے گزر رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں آرام کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بچیوں نے بتایا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہمارا بھائی کوئی نہیں ہماری مدد کرنے والا، تو ہم ان کے بعد جو ہے نا جو بچا کھچا پانی ہے اس سے گزارا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پتھر ہٹایا، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، وہ جانور لے کر گھر چلی جاتی ہیں اور گھر جا کر اپنے والد صاحب کو بتاتی ہیں کس طرح ایک اجنبی پردیسی بندہ ہے لیکن اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ بندے کی پہچان بندے کی شکل و صورت نہیں ہے، بندے کی پہچان بندے کی پڑھائی نہیں ہے، بندے کی پہچان بندے کا عہدہ نہیں ہے، بندے کی پہچان بندے کا کاروبار نہیں ہے، بندے کی اصل پہچان اس کا اخلاق ہے، کردار ہے۔ آج جب بوڑھے باپ کے سامنے ان کا کردار پہنچتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تو اپنی جوان بیٹی کو اکیلی کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تصور کریں کہ کیا میں اور آپ کبھی یہ کسی اجنبی پردیسی جس سے ہماری کوئی ملاقات نہیں، پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے، ہم اس طرح کا یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ لیکن اگر مضبوط کردار کی گواہی مل جائے تو پھر بندہ یہ رسک لیتا ہے، اور انہوں نے رسک لیا اور اکیلی بیٹی جو ہے اس کو بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اور اس بیٹی کا آنا جو ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی دونوں میں سے، لیکن کیسے آئی؟ شرم و حیا کی چال چلتے ہوئے۔ عورت کا اصل زیور شرم و حیا ہے، اگر یہ دولت اس کے پاس ہے تو اس کی چال بھی قرآن بن جاتی ہے، اور اگر یہ دولت اس کے پاس نہیں، بے شک یہ خاتون اول ہی کیوں نہ ہو، مصر کی ملکہ حسن کیوں نہ ہو، مصر کے بادشاہ کی بیگم کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ بد کردار اور بےہودہ عورت ہے، اور ایمان والا، تقوی والا، غیرت والا، شرم و حیا والا اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن یہ تقوی کی دولت کہاں نصیب ہوتی ہے؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ ہمارے یہاں آپ سبھی میرے خیال میں علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کا نام تو سب کو جانتے ہوں گے۔ ان کے جو سسر تھے نا حافظ محمد گوندلوی صاحب، اوپر ان کے استاد ہیں حافظ عبد المنان وزیر آبادی، نبینے تھے، اور ان کے استاد سید نذیر حسین محدث دہلوی، یہ بر صغیر میں اہل حدیث کے جتنے اسکالر ہیں، مثلا ہمارے یہاں ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں، حافظ شریف صاحب ہیں، مسعود عالم صاحب ہیں فیصل آباد میں، ان سب کا حدیث کا سلسلہ وہاں جاتا ہے سید نذیر حسین محدث دہلوی تک۔ ان کے پاس صرف اس وقت پاکستان نہیں تھا، پاکستان ہندوستان اکٹھا ہی تھا، تو یہاں کے لوگ نہیں، دنیا بھر کے ممالک کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ حدیث پڑھنے آتے تھے۔ اور یہ دور ایسا نہیں تھا کہ جہاں مدرسے کے اندر باورچی ہو، کچن ہو اور وہاں کھانے پک رہے ہوں، بلکہ ہر بچے کا کسی نہ کسی گھر کھانا جانا وہ اس کا اہتمام ہوتا تھا، بچہ جاتا تھا کھانا کھاتا تھا۔ تو ایک بچہ ایک گھر جاتا تھا تو وہاں جو عورت تھی نا وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب اس کی کوشش کی کسی طرح یہ میرے جال میں آ جائے، بالآخر ایک دن جو نا کسی طرح اس کو اندر اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ گھر جا کر دعوت دیتی ہے برائی کی۔ اب برائی کا موقع ہے، عورت نے خود دعوت دی ہے، اکیلی ہے گھر میں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہے دل کے اندر جو تقوی کی دولت ہو تو پھر بندہ دیکھتا ہے کہ جس کے پاس میں نے جانا ہے، جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، کیا یہ کام اس کو پسند ہے؟ اگر اس کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں۔ ایمان اس کا نام ہے، تقوی اس کا نام ہے کہ جو کام جو بات میرے رب کو پسند نہیں مجھے بھی پسند نہیں۔ اب اس کی بڑی انہوں نے منت سماجت کی، اللہ کی بندی یہ ناجائز ہے یہ، لیکن اس کے دماغ میں بھوت سوار تھا۔ بالآخر انہوں نے کہا اچھا میں نے پیشاب کرنا مجھے بتا، تو وہ پرانے دور میں وہ اوپر لیٹرینیں وغیرہ گھروں میں بنی ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ اوپر ہے جا، یہ گئے وہاں سے گندگی مل کر آ گئے۔ اب گندگی جب ملی ہوئی ہے تو کراہت سے اس نے دیکھنا گوارا کے دھکے دے کر نکال دیا، یہ بچ نکلے۔ لیکن وہ رات تھی سردی والی، سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا، آخر یہ بچہ فوت ہو گیا۔
اور جب اس کی میت کو اٹھایا گیا تو اتنی خوشبو کہ لوگوں نے کبھی وہ خوشبو کبھی دیکھی نہیں سنی نہیں تھی. تو پوچھتے ہیں سید صاحب سے, سید نذیر حسین صاحب سے, کہ یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ ساری بات بتائی کہ اس نے اس طرح حرام کاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گندگی مال لی, پھر اس کو صاف کرنے کے لیے نہانا پڑا, سردی لگی, ٹھنڈ لگی, اور یہ بچہ بیمار ہو کر فوت ہو گیا ہے. تو اگر تو تقویٰ ہو, پھر بچنے والے اس طرح بچتے ہیں کہ گندگی مال کر بھی اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ ایمان کیا مجھے اور آپ کو یہ نصیب ہے؟ ہمارے پاس سے تو عورت گزرے تو جب تک وہ نظر آ رہی ہے ہماری نظریں نہیں اس سے پیچھے ہٹتی. ہمارے کمزور ایمان, اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ وہ جو زنا کا حصہ آنکھ کا ہے, ہم میں سے ہر ایک کی پوری کوشش ہوتی ہے جس طرح بھی ہو سکے یہ حصہ تو میں پورا اپنا لوں, لیکن یہ نہیں کبھی دیکھا کہ اس کے نتیجے میں میرے ساتھ ہوگا کیا. کل جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا تو پھر اس کے بدلے میں مجھے کیا کیا خوفناک سزائیں ملنے والی ہیں. تو وہ تصور تھوڑا سا ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یا اللہ, آنکھ کے زنا کی باری آئے میری آنکھ جھک جائے, زنا کی باری, زبان کی باری آئے تو میری زبان رک جائے, ہاتھ اور پاؤں لگانا, ٹچ کرنا, موڈا مارنا, یا اللہ اس کی باری آئے تو میرے قدم رک جائیں, اور اگر خدا نخواستہ بالکل انتہائی آخری درجے تک موقع ملے تو یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا. یہ دعا کر کے ہمیشہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا, اس میں اب یہ برائی جو ہے وہ ننگی ناچ رہی ہے, اور جو بظاہر شرفاء ہیں معذرت کے ساتھ, کیا کون سا گھر ہے جس میں ٹی وی نہیں ہے, ڈش نہیں ہے, اور ڈش پہ کبھی کوئی, ٹی وی پہ کبھی کوئی خیر کا پروگرام, اس بیہودہ تصویروں کے بغیر کبھی کوئی چیز نظر آئی ہو؟ اب اس ماحول میں اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہے, لیکن بچائے بغیر چارہ نہیں, نجات نہیں. اس لیے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ میں نے زندگی کیسی بسر کرنی ہے. اگر یہ معاملہ اس کے اندر ہم نے نرمی اختیار کی, اپنے آپ اچھا کوئی بات نہیں, تصویر ہے پھر کیا فرق پڑتا ہے, کون سا میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں, آہستہ آہستہ ملان بندے کا بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کا معاملہ وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, اور ان کے درمیان کچھ شبہ والے معاملے ہیں. اب ان شبہ والے معاملوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو ایک بکریاں چروانے والا طریقہ اختیار کرتا ہے. اگر کسی کے کھیت کے قریب بکریاں چرانے کے لیے لے جائے گا تو یقیناً اس کھیت میں منہ ماریں گی, اور اگر کسی کے کھیت سے دور رکھے گا تو بچنے کی امید ہے, بچ جائے گا. لہٰذا اپنی زندگی کا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ زنا سے, گناہ سے بچ کر رہنے والا اگر اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور بچ نکلیں گے. انتہائی معذرت کے ساتھ اللہ ہر ایک کو دولت کی فراوانی جس قدر چاہے, اس کے خزانے پھر بھی کام نہیں ہوں گے, دے عطا کرے, لیکن یہ دولت اپنے ساتھ جو تباہیاں لاتی ہے نا, ان تباہیوں میں سے ایک تباہی جو ہے یہ پرسوں آنے والی ہے. 31 دسمبر ہوگا, سال کی آخری رات ہوگی. اب کیا ہوگا؟ میں اور آپ ہوں گے, بڑے بھی, اور نوجوان نسل, ہمارے بچے, یہ سارے جو ہیں آپ چلے جائیں اسلام آباد, کراچی کی طرف, تو ہوٹلوں میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی, بک ہو چکے ہیں. ہر سال یہی معاملہ ہوتا ہے. اور پھر وہاں مخلوط مجلسیں جو ہیں وہ قائم ہوں گی, زنا کی مجلسیں جو ہیں وہ قائم ہوں گی, کی کلب کے نام پر وہ جو ہیں وہ مجلسیں ان کی قائم ہوتی ہیں, سویپ نائٹ کے نام پہ وہ مجلسیں قائم ہوتی ہیں. اور اتنا بیہودہ معاملہ ہے, یہ ایک سیلاب ہے, بے تحاشا سیلاب جو ہے نا وہ امڑا آ رہا ہے, چلا آ رہا ہے. اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کرنی ہیں, ورنہ شرم آتی ہے کہ بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, لیکن کیا کریں, اس ماحول میں ہماری یہ ساری نسل پھنس رہی ہے, ہمارا پورا معاشرہ اس میں پھنس رہا ہے. اور ہوگا کیا وہاں پر؟ آپ گاڑی والے ہیں, آپ کی گاڑی کی چابی لے کر عورتوں کو دے دی جائے گی, وہ عورت جائے گی, آپ کی گاڑی کھولے گی, اس میں بیٹھ جائے گی. بعد میں آپ کو کہا جائے گا جاؤ بھی اپنی گاڑی کی طرف. آپ اپنی گاڑی میں جائیں گے, دیکھیں گے وہاں ایک عورت بیٹھی ہے, جو بیٹھی ہے وہ اس رات کی آپ کی بیوی ہے. عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے چھاتی کے کپڑے جائیں یہ تار کا ٹوکری میں ڈال دو. اس کے بعد
وہ جو کپڑے چھاتی والے ہیں وہ مردوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اب جس عورت کے وہ چھاتی کے کپڑے ہیں وہ عورت جو ہے اب اس مرد کے ساتھ رات گزار گئی، کمرے بک ہیں۔ پچھلے سال جو ہے وہ کراچی میں 25,000 روپیہ اس رات کا ریٹ تھا جو بکنگ ہوئی تھی، 25,000 میں۔ اب وہ عورت کون ہے؟ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اور یہ جوڑے سارے ایک دوسرے کو جاننے والے ہوتے ہیں، اور کوئی دوسری عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اب کیا بحثیت مسلمان، مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور ہمارے سب کے ایمان کا یہی تقاضا، اور تقریباً ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہوگا کہ یہ مولوی نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ لیکن جو ایک سیلاب آ رہا ہے، جو ایک طوفان بے حیائی کا آ رہا ہے، فحاشی اور یعنی کا سیلاب آ رہا ہے، اس سے اگر ہم آگاہ نہیں ہوں گے تو بچیں گے کیسے؟ تو بچنے کے لیے یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے نوجوان نسل تک پہنچنی چاہیے۔ پھر ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جب ہر ایک ہماری خواہش کا جائز طریقہ رکھا ہے، بھوک لگتی ہے کھا لو، پیاس لگتی ہے پی لو، اس طرح ہر مرد ہو یا عورت جنسی خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ رکھا ہے، اور سب سے پیارا رشتہ جو ہے وہ نکاح کی شکل میں قائم ہوتا ہے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس انسان کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی والا قائم ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کی بیوی مائی حوا، ان دونوں کا پہلے رشتہ بنا تھا نا۔ ماں باپ کی عظمت فضیلت کا انکار نہیں، لیکن ماں باپ کا رشتہ بعد میں بنتا ہے۔ پہلے عورت بیوی بنتی ہے، پھر اس خامد کے بچے کی ماں بنتی ہے۔ اب بچے کے لیے ماں کا رشتہ اس کا بعد میں بنتا ہے، پہلے خامد کے ساتھ بیوی والا رشتہ بنتا ہے۔ یعنی یہ رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قائم کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک راستہ ہے ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو راستے ہمارے ہاں رائج ہو رہے ہیں، یہ کیوں رائج ہو رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اس کی قدر نہیں کر پا رہے، یا اس سے پہلے ہم جان ہی نہیں رہے کہ ہمارے نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ اگر زندگی گزارنے کا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اب اس راستے میں کیا کوئی ایسی بہودگی کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ وہاں تو یہ نہیں ہے کچھ بھی اس قسم کا۔ پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر کے گئے کہ بھائی غیر مسلم کے طریقے جو ہیں وہ نہ اختیار کرنا۔ اگر تم ان طریقوں پر چل نکلے، ان طریقوں میں پڑ گئے، تو پھر تم میرے نہیں رہو گے۔ میں محمد کا کل تمہیں ساتھ نصیب نہیں ہوگا، سفارش نصیب نہیں ہوگی، حوض کوثر سے تمہیں پانی میرے ہاتھوں نصیب نہیں ہوگا، بلکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نکالی کرے گا پھر وہ ان کا ساتھی ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی اوریانی فحاشی کا سبق نہیں دیا۔ آپ کی سیرت میں تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں، آپ کی سیرت میں تو اس قسم کی زنا وغیرہ کی، شراب کباب کی، اس قسم کی مجلسوں کا کوئی معاملہ رتی برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کی تعلیمات میں، آپ کی سیرت میں تو کوئی مخلوط مجلس جو ہے اس کا معاملہ نہیں ہے۔ الگ تھلگ جو ہے، مرد الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں، مرد الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں۔ مسجد بھی ہو تو پھر بھی عورتوں کی صف الگ ہے۔ عورت آپ کے ساتھ صف میں کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ گھر کے اندر میاں بیوی ہیں، لیکن وہ بھی دونوں ایک ساتھ، جس طرح مرد دو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی، وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو اس طرح کی ہیں۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی نکالی میں کدھر جا رہے ہیں۔ اور نکالی وہ بندہ کرتا ہے جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، جس کے اندر اپنے ایمان عقیدے کی پختگی نہیں ہوتی۔ اگر اپنے ایمان عقیدے کی پختگی ہو تو بندہ غیر کی نکالی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں 25 دسمبر گزرا ہے، کتنے مسلمان ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، جس کا جہاں بس چلا وہ کیک کاٹنے میں شریک ہو رہا ہے، وہ مبارکباد تو دے ہی رہا ہے نا، یہ تو زبانی جمع خرچ تھا نا، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ حالانکہ کبھی سوچا ہوتا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کہتا ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ڈہ جائیں کہ میرا بیٹا قرار دے رہے ہو۔ جرم اتنا بڑا ہے، لیکن ہم ان کی نکالی میں کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہر ایک جو ہے نا وہ مبارکباد دینے چلا ہے، کیک کاٹنے نکلا ہوا ہے۔ اب یہ ذہنی طور پہ مرعوب ہونے کی، صرف مرعوب نہیں، غلام ہونے کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح یہ آئے گا
ہیپی نیو ایئر کا ایونٹ، یہ موقع آئے گا، اور اس میں پھر جو ہے نا یہ مسلمان ہی ہیں سارے کلمہ پڑھنے والے، یہاں نہ بارڈر پار سے سکھ آتے ہیں اس رات، نہ ہندو آتے ہیں، اور نہ ہی عیسائی یہ سارے فنکشن کرتے ہیں، بلکہ یہی مسلمان جو میرے اور آپ کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن کر یہی سب کچھ رہے۔ اب اس میں کس چیز کی تباہی مچے گی؟ جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب جو ہے یہ رجس ہے، پلید ہے، اس سے بچو۔ اب بچنے کی بجائے پوری جو مہنگی سے مہنگی شراب ہے نا، اس کے لیے آرڈر بک کیے جائیں گے، اور آپ نے یہ سارے تماشے دیکھے ہیں کہ اگلے دن کتنی خبریں آتی ہیں، وہ کچی شراب تھی، وہ اتنے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہی ہے نا، ان کو اللہ تو یہ سبق دیتا ہے کہ یہ رجس ہے، پلید ہے، گندگی ہے، جس طرح پیشاب گندا ہے، اب پینے کو تیار ہوگا، لیکن وہ اس کو لیے پی رہے ہیں، اور کلمہ وہ بھی ہیں یہ سارے مسلمان۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری تباہی کا سامان ہے، اس لیے دیکھنا چاہیے کہ جہاں یہ اس قسم کی حرام والی چیزیں آ رہی ہوں اس سے میں نے دور رہنا، اس کے قریب نہیں جانا۔ پھر مخلوط مجلس ہوگی، ڈانس ہوں گے۔ اب ڈانس میں کیا ہے؟ ایک عورت ہے، وہ عورت کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ عورت کسی کی بہن ہو سکتی ہے، وہ عورت کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ عورت کسی کی بیٹی ہو سکتی۔ عورت کے 4 ہی روپ ہیں نا، تو کیا یہ میرے اور آپ کے گھر میں یہ 4 روپ ہے یا نہیں؟ ہماری مائیں بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری بیویاں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، تو وہ بھی تو کسی نہ کسی روپ میں کسی نہ کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، جس کا انگ انگ آپ دیکھنے کے لیے وہاں مجلس جما کر لاکھوں روپے اس پر لٹا رہے ہیں، اور پھر تسلی نہیں ہوتی۔ یہ ویڈیو کا ایک جہاں ان کے نقصان ہیں، فائدے بھی ہیں، کہ آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ وہ جو پیسے لٹانے والا ہے نا، اس کی تسلی نہیں ہوتی، جتنے اس نے ہاتھ میں پکڑے، پیچھے ایک تھیلا لے کر کھڑا ہے، وہ اس کو دتیاں دے رہا ہے، وہ لٹا رہا ہے، اور کدھر جا رہا ہے یہ سارا پیسہ؟ شیطان کے راہ میں یا اللہ رحمان کے راہ میں؟ سارے کا سارا شیطان کی راہ میں جا رہا ہے، اور اس کی تسلی نہیں ہو رہی۔ اور اللہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی پر، گناہ پر تعاون ہی نہیں کرنا۔ اور یہاں جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، بڑے بڑے نوٹ آگے بڑھ کر جو ہے وہ نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر اسی مہربان سے کہا جائے یار یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یار یہ بیچارہ درویش ہے، سردی سے ٹھٹر رہا ہے، یہ اس کے بچے، تو اس کے لیے کچھ کر دو، تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو بچی کی خوشخبری پر قرآن نے ذکر کیا، ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، چہرہ ہی کالا ہو جاتا ہے، غصہ چڑھتا ہے۔ مولوی آپ لوگوں سے مانگنے کا ہی بس ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہ اللہ کے بندے مولوی نے مانگنے کا نہیں سلسلہ شروع کر رکھا، تو شکر کر کہ اللہ نے تجھے نیکی کے لیے دولت دی ہے، تو اس کی راہ میں لٹا رہا ہے، دینے والا خوش ہو رہا اور دے رہا ہے۔ سوچ تو یہ رکھنی چاہیے، لیکن ہم دیکھیں مسجد ہو، مولوی ہو، مدرسہ ہو، کوئی یتیم بچہ ہو، ہمارے دائیں بائیں کوئی بیوہ ہو، اس پر اسی جذبے سے، اسی شوق سے، اور اسی قدر جس قدر آپ کنجریوں پر پیسے لٹاتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں، کبھی لٹاتا ہے دیکھا کسی کو؟ اللہ من رحم ربی، ہاں اللہ والے ایسے ہیں، اللہ ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار جو ہیں ان کو وسیع سے وسیع تر کرے، اللہ نے ان کو جو دل دے رکھے ہیں یہ دل اسی نیکی پر رہیں اور بڑھتے چلے جائیں، نیکی میں بڑھتے چلے جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ نیکی جب زیادہ دیر ہم کرتے ہیں ہمارے دل کھنگر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جتنا بوڑھا نمازی ہوگا اتنا کرخت ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب اس نے تو زیادہ عرصہ اللہ کو سجدے کی ہے، اب یہ تو اللہ کے سامنے زیادہ جھکنے والا ہے، اس کا دل تو زیادہ نرم ہونا چاہیے، اور یہ بابا جی مسجد میں سب سے کے لیے عذاب بنے ہوتے ہیں۔ تو نیکی میں آگے بڑھیں تو ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ مجھے اس نیکی کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، یا اللہ اس نیکی کی توفیق دے جس کا رنگ میرے اوپر چڑھے، تو پھر تو لطف ہے، پھر مزہ ہے۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے قرآن نے یہ سارے نقشے کھینچ دیے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس قسم کے بیہودہ جتنے بھی معاملے ہیں ان سے اسی طرح بچنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا سبق دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اس قسم کے معاملے سارے نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سنت، اس میں قطعاً نہیں ہیں۔
آپ کی سیرت اور سنت میں یہ غیروں کے حوالے سے نقالی کی بجائے کیا طریقہ ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، میرا نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غیر مسلم تھے ان کی نقالی کی بجائے ان کی ڈٹ کر مخالفت کرتے تھے، ہر اس بات میں، ہر اس رویے میں، ہر اس کام میں جو انسان کے لیے معیوب ہو، جو انسان کے لیے اس کے شرف کے لائق نہ ہو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس انسان نے کیا کر رکھا تھا؟ پتھر کے بت خود ہی گڑے تھے اور ان کے سجدہ کرتا تھا۔ اب پتھر جتنا مرضی گاڑ لو خدا بن جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کہاں سے کی؟ لا الہ الا اللہ، یہ جتنے تم نے خدا بنائے یہ سب جھوٹے ہیں، بیکار ہیں، سچا الہ ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی عملی زندگی میں جو بیہودہ باتیں تھیں ان کی آپ نفی کرتے۔ اس قدر نفی کی کہ یہودی چلا اٹھے کہ کہنے لگے کہ اس بندے نے تو قسم کھا رکھی ہے، ما یرید ھذا الرجل یدا من امرنا شیئا الا خالفنا فی، اس نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ ہماری ہر بات میں اس نے مخالفت کرنی۔ اور نبی علیہ السلام مخالفت کیوں کرتے تھے؟ کہ ان کے وہ رویے اس انسان کی شان کے لائق نہیں تھے، اس انسان کو زیب نہیں دیتے تھے۔ اب کتا بھی کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے اور بندہ بھی کھڑا ہی پیشاب کرے تو یہ کوئی اس انسان کے لائق ہے؟ عربوں میں یہ رواج تھا، عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھیں، مرد کھڑے کھڑے پیشاب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے وقار کے منافی سمجھا اس کو، تو وہ چلا اٹھے، کہنے لگے دیکھو انہ صلی اللہ علیہ وسلم بال جالسا مخالفا لعادت العرب، عرب کی عادت کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا۔ فقالو، تو وہ جو کافر تھے نا کہنے لگے متعجبین، بڑی تعجب سے، بڑی حیرانی سے، انظروا الیہ، دیکھو اس کو، یبول کما تبول المرأۃ، عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے۔ لیکن انسان اور جانور میں فرق تبھی ہے کہ بندہ پیشاب کرے تو ایک چھینٹا بھی اس پر نہ پڑے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ بیٹھ کر پیشاب کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں اس بات کو رواج دیا۔ اب جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہماری مخالفت میں اس نے یہ کیا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر آپ مطالعہ کریں نا تو بہت سی باتوں میں آپ ان کی مخالفت کی راہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا لا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، یہودیوں کے گھر گندے ہوتے ہیں، جالے ان کے گھروں کی نشانی ہے، لیکن تم صاف ستھرے رکھو اپنے گھروں کو۔ اور یہ واحد اسلام ایسا دین ہے جس میں صفائی جو ہے اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ الطہور شطر الایمان، یہ صفائی، طہارت، پاکیزگی جسم کی ہو، کپڑوں کی ہو، گھر بار کی ہو، در و دیوار کی ہو، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہودیوں کی مخالفت میں یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا ان کی مخالفت میں وفروا اسانینکم وقصروا سبالکم، اپنی داڑیاں جو ہیں ان کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھیں جو ہیں ان کو چھوٹا کرو۔ وخالفوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی مخالفت میں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ سبق دیا ہے۔ اب جو نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہے وہ نبی علیہ السلام کے حکم پر چل کر ان کی مخالفت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایمانی طور پر ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، عملی طور پر شرم کھا جاتے ہیں، لوگ کہیں گے تو بھی داڑھی میجر بن گیا۔ وہ اللہ کے بندو، لوگ سارا جہان بھی تمہیں کچھ کہتا رہے، تم نے اختیار کس کو کیا ہے؟ پیچھے کس کے چلے ہو؟ اتباع کس کی ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو پھر پرواہ کس بات کی؟ قطعاً نہ اس قسم کی احساس کمتری کا شکار ہوا کریں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہا عن القزع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قزع سے منع فرمایا۔ قال وما القزع، پوچھا گیا جی قزع کیا ہے؟ فرمایا ان یہلک من راس الصبی مکانا ویترک مکان، کہ بچے کے سر سے کچھ حصہ جو ہے وہ مونڈ دیا جائے اور کچھ حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ آج کل کی یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ انسان کے بچے لگتے ہیں جو آج کل حجامت کا رواج چلا ہے، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، انسان کے بچے نہیں لگتے۔ ان کے جو کٹ آج کل نیا فیشن جو چلا ہے وہ ادھر سے کٹ لگا ہوا، ادھر سے لگا، ایسے لگا، بال اوپر کو کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی جانور کی مشابہت تو اس سے نظر آتی ہے، انسان کے بچے والی بات نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کی حجامت سے منع کیا ہے کہ جس میں آپ کچھ جو ہے نا وہ منڈوا لیں اور کچھ حصہ چھوڑ دیں۔
لیکن کلچر چل پڑا ہے، اور ہر بچہ جو ہے وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نیائی جو ہے نا عجیب بیہودہ سا ڈیزائن جو ہے وہ میں اختیار کروں۔ کس کی نکالی میں، کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی سنت تو نہیں ہے۔ جب ہم ان کے کلمہ کو ہیں، ان کو پڑھنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، تو پھر وہاں جو سنت کے اندر حجامت ہے وہ اختیار کرو۔ ٹینڈ کروانی ہے ٹینڈ کروا لو، کوئی نہیں، جائز ہے، باہر رکھڑے رکھ لو، آدھے کان تک، کان کی لو تک، یہاں تک، بس یہ مختلف ڈیزائن ہیں، جو آپ کو پسند ہے کر لو، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن یہ سارا کچھ چھوڑ کر اگر اغیار کی نکالی کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شمار نہیں ہوں گے۔ یہاں بے شک حکومت کے کاغذوں میں بھی ہم مسلمان ہوں، اپنے آپ کو بھی نام رکھ کر مسلمان سمجھتے پھرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا نہیں، جو جس کی نکالی کرتا پھر ان کا ساتھی ہے، ان کے ساتھ ہوگا، میں محمد کے ساتھ نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھیں، کوشش کریں کہ اپنے ایمان عقیدے جو ہیں اس کو مضبوط کریں۔ کس بات پر؟ صرف ایک بات کا سبق اگر آج کے جمعے کے حوالے سے ہم سارے یاد کر لینا تو میرے خیال میں ہماری نجات کا راستہ جو ہے وہ متعین ہو جائے گا۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین راستہ اگر ہے زندگی گزارنے کا، وہ صرف زندگی کامیاب نہیں کرے گا، اگلا جہان بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جو دائمی ہے، یہاں تو پھر بھی 60 70 80 90 100 سال کے بعد موت آ ہی جانی ہے، یہ جہان ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، لیکن یہاں جانا ہے نا، وہاں کوئی موت نہیں۔ خالدین فیہا ابدا، جنت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ، جہنم میں چلا گیا پکا جہنمی بن گیا تو پھر بھی ہمیشہ ہمیشہ، وہاں موت نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جو کامیابی دنیا میں بھی دینے والی چیز ہو، اگلے جہان میں بھی کامیابی دینے والی چیز ہو، وہ کون سی ہے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جس کو اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بہترین نمونہ اگر زندگی گزارنے کا تمہارے لیے ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں، اور یہ وہ دعوت ہے جس کے نتیجے میں بہترین انسان ہم بنیں گے، آپس میں پیار محبت کرنے والے ہم بنیں گے، دنیا کے اندر کامیاب ہونے والے ہم بنیں گے، دنیا کے بعد آخرت میں کامیاب ہونے والے ہم بنیں گے۔ اور اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، اس دعوت میں کہ بھئی نبی علیہ السلام کے پیچھے چلو، کوئی کسی کی توہین نہیں ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم چھوٹا کریں اور نبی علیہ السلام کو بڑا کریں۔ جتنے بھی ہیں وہ تو امتی ہیں۔ اب ان کے پیچھے چل کر ہم نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر چلنا پسند نہ کریں تو پھر ہماری بدقسمتی پہ جتنا بھی ماتم کر لیں رو لیں وہ تھوڑا ہے۔ اس لیے اس دعوت کو اپنے آپ کے اوپر لازم کریں کہ میں نے اپنے ہر کام میں، ہر بات میں، زندگی گزارنے کا کوئی معاملہ ہو، گھر بار، در و دیوار، کاروبار، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر میں نے چلنا ہے تو خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جسی کی اللہ نے تاکید کی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اگر یہ سبق ہمیں نہ یاد ہو تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ یہ سعودیہ کی موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا، ان کے جب بڑے آئے تھے تو اس سے پہلے 4 مسلے تھے خانہ کعبے میں، ایک گروہ نماز پڑھ رہا، 3 بیٹھے دیکھ رہے جی ہمارا وقت نہیں ہوا، دوسرا پڑھ رہا باقی 3 بیٹھے ہیں، تیسرا پڑھ رہا باقی 3 بیٹھے ہیں۔ خانہ کعبہ جو ایک کرنے والا تھا، ایک اللہ کا ایک ہی گھر تھا، اس گھر کے اندر انہوں نے 4 مسلے ڈال رکھے تھے۔ یہ تو انہوں نے بڑی نیکی کی ہے کہ یہ مختلف مسلے ختم کر دیے۔ اور وہ مسلے کیوں تھے؟ ہم نے دین کی تقسیم کر لی۔ اہل سنت نے کہا ہمارے 4 امام پر حق، شیعہ نے کہا ہمارے 12، 4 تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے 12 کھڑے کر دیے، اور ہوگا مقابلہ۔ یہ مقابلہ کہاں ختم ہوگا؟ نبی علیہ السلام پر جا کر۔ وہاں کوئی مقابلے میں ہے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے سارے معاملے اوپر لے جائے، اوپر لے جائے، اوپر لے جائے۔ جس طرح دودھ کے لیے جتنا بھینس کے تھنوں کے قریب پہنچیں گے اتنا خالص ہوگا، دین کے لیے جتنا پیچھے جائیں گے، جتنا پیچھے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں تو کھرا دین ملے گا ہمیں، اور اس سے نیچے جائے یہ کھرا دین ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ معاملہ کسی قسم کا ہو، ظاہری فقہ وغیرہ کے مسئلے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوں، یا دوسرے تیسرے، یا تصوف کی دنیا کہ دل کی دنیا کو کیسے آباد کرنا ہے، دل کو کیسے میل کچیل سے صاف کرنا ہے، تو یہ اپنے بنائے ہوئے جو طریقے ہیں سہروردی، قادری، چشتی، فلاں فلاں، ان کی بجائے محمدی طریقہ اختیار کر لیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی طہارت پاکیزگی کر کے نہیں گئے؟ وَيُزَكِّيهِمْ،
تزکیہ کرنے کے لیے تو اللہ نے بھیجا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا تزکیہ کیا کہ ان کے دلوں میں رتی برابر کسی قسم کی میل باقی نہیں رہی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں، اور یہ ساتھ جوڑنے کے لیے جو بنیادی بات ہے اس کی طرف زور لگانا، صرف توجہ نہیں کرنی، پورا اپنا زور لگانا۔ اور وہ بات کیا ہے کہ میرے دین میں میرے اوپر جو فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے۔ آپ حج کے لیے 10-15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر فون کرتے ہیں مولوی صاحب ہوں میں منا تے کھلوتا ہوں کی کرا، ہوں میں عرفات کھلوتا کی کرا، صفا تے کھلوتا کی کرا، مروہ تے کھلوتا۔ وہاں جا کر مسئلے پوچھنے سے پہلے پیسے جب جمع کروا رہے ہو اس وقت حج کے مسائل بھی سیکھو۔ حج فرض ہے، مالدار پر، صحت مند پر راستے کھلے ہوں۔ نماز فرض ہے ہم میں سے ہر ایک پر جس کے ہوش و حواس قائم ہے، تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے تو وضو کے مسائل سیکھنا بھی شرط ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس سے ہم بہت غافل ہیں، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں تلقین کی تھی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا علم سیکھنا مولویوں کا فرض ہے۔ مولوی کا فرض اس قدر ہے کہ وہ سارا دین سیکھے گا، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا اتنا علم سیکھنا فرض ہے جتنا اس پر اللہ کی طرف سے مسئلہ فرض ہو رہا ہے۔ نماز کا مسئلہ فرض ہو رہا ہے، نماز کا علم۔ وضو کا مسئلہ شرط کے طور پہ آ رہا ہے تو وضو کا مسئلے سیکھنے اس کے لیے شرط ہیں۔ روزے کا فرض ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا فرض ہو رہا ہے، حج کا فرض ہو رہا ہے، اعلیٰ حاصل قیاس۔ تو جو جتنے آپ کے اوپر مسائل فرض ہو رہے ہیں تو ان کے علم کے طرف کوشش کریں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اگر یہ ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر اپنا محاسبہ کیا کریں، ہیپی نیو ایئر نہ منایا کریں۔ محاسبہ کریں کہ میں بظاہر یہ جو کیلنڈر ہے عیسوی کیلنڈر یہ ہمارا مسلمانوں کا نہیں، ہمارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے جو جاری کیا جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، محرم صفر ربیع الاول، وہ ہے ہمارا کیلنڈر۔ نہ ہمیں تاریخ کا پتہ ہوتا، نہ مہینے کا پتہ ہوتا، نہ سال کا پتہ ہوتا۔ چلیں وہ ایک اپنی جگہ پہ المیہ ہے۔ دوسری طرف یہ جو ہم نے ہیپی نیو ایئر کے سلسلے شروع کر رکھے ہیں یا سال گرہ کے سلسلے شروع کر رکھے ہیں، یہاں بھی تھوڑی سی اس اللہ کی نعمت عقل کو کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، میری عمر اللہ نے 70 سال لکھی ہے، اب 1 سال پورا ہو گیا تو 1 سال تو گھٹ گیا، کم ہو رہا ہے، میں خوشیاں منا رہا ہوں۔ پیپر دینے والا بچہ اگر وہ جانتا ہے تو وہ تو پریشان ہوتا ہے، 1 منٹ رہ گیا، آدھا منٹ رہ گیا، وہ جلدی جلدی جو کچھ ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ فرشتے شروع کر دیں۔ آپ بتا ذرا کیا کر کے آیا؟ انہوں نے تو چھاتی پہ چڑھ جانا آ کر، پھر انہوں نے تو حساب کتاب کرنے ہی کرنے ہیں، تو اس سے پہلے خود اپنے حساب کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ میں نے جو اللہ نے یہ مجھے نعمت دی تھی، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت بیماری سے صحت کو پہلے، اور تنگ دستی سے مالدار جو ہو اس کو، اور فراغت مصروف ہونے سے اس کو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو۔ تو یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے سوچو کہ اللہ کی اتنی نعمت، میں نے سال بھر اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ میں نے اس سال میں قرآن کتنا پڑھا ہے، ناظرہ کتنا پڑھا ہے، ترجمہ کتنا پڑھا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، میں نے ذکر اذکار کتنے کیے ہیں، درود کتنا پڑھا، یہ حساب کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی زندگی کا مجھے پتہ ہے، آپ کی سیرت کی کوئی کتاب میں نے پڑھی ہے؟ یہ پلان بنائیں کہ میں نے انشاءاللہ قرآن بھی سیکھنا ہے، میں نے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سیکھنی ہے، باقی بھی جو مجھے اچھا مسلمان بنانے والی باتیں ہیں میں نے ان کی طرف اگلے سال آنا ہے۔ پچھلے سال جو گزر گئے سو گزر گئے، اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ لو بلغت عنان السماء، اگر بندے کے گناہ جہاں آسمان کو بھی چھو رہے ہوں پھر بھی یہ توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا۔ لہٰذا شیطان کے کہنے پر مایوس نہیں ہونا کہ تیری معافی کہاں ہوگی، معافی ہو جائے گی، بشرطے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، توبہ کرنے والے بنے۔ دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اتنے گناہوں کی محل کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، کافروں کی نکالی کرتا کرتا ان کا نمائندہ بن کر میں زندگی گزار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہ احساس ہے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور وہ جو ہمارا اصل فریضہ ہے اس کی طرف اگر ہم آ جائیں تو پھر ہم سے خوش قسمت کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت اسی لیے دے رکھی ہے۔
یہاں مہلت ہے اور آپ کی مرضی ہے، جو بھی عمل کریں۔ اگلے جہان میں حساب ہے اور مہلت نہیں ہے، جو کیا پھر وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ خیر کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا حساب آسان ہو جائے، اور جس کے ساتھ اللہ کا حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو گیا من نوقش عذب، جیسے اللہ نے پوچھ کے شروع کر دی نا، سنا تجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا، اب تو کیا کر کے آیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے طلبگار بننے کی کوشش کریں، دعا یہ کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اس نیکی کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، میرا حساب آسان ہو جائے، میرا اگلے جہان میں راحت نجات والا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔